عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے بیشتر ہم 11ویں جماعت کے حصہ نثر کا مطالعہ کر رہے تھے اور ہمارے اسباق الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہم حصہ نثر کی طرف آتے ہیں اور یہ ہمارا لیکچر نمبر 6 بنتا ہے۔ نظم کا عنوان ہے خطاب جوانان اسلام اور یہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی نظم ہے۔ تو سب سے پہلے تھوڑا سا تعارف۔ خالق تصور پاکستان، حکیم الامت، شاعر مشرق، نباز ملت، عظیم شاعر علامہ محمد اقبال دنیائے شعر و ادب میں ایک منفرد اور ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ آپ نے اپنی قوم کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کا احسن فریضہ سر انجام دیا اور ان کے دلوں کو تازہ بلبلہ عطا فرمایا۔ اوروں کا بیان اور ہے، میرا بیان اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں خودی کا درس دیا۔ تو عزیز طلبہ آغاز کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجھے اس قوم نے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اس شعر میں علامہ اقبال مسلمانوں کو ان کی عظمت رفتہ اور تشخص یاد دلا رہے ہیں جو اسلاف کے ورثے سے غفلت میں برتنے کے باعث گمراہی کا شکار ہے۔ چنانچہ آپ نوجوانوں کو دعوت فکر دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نوجوان، کیا تو نے اس بات پر کبھی غور کیا کہ تو کبھی بلند آسمان سے تعلق رکھتا تھا، یعنی ایک عظیم قوم کا فرد تھا، ایسی قوم جس نے اپنے نور سے تاریک دنیا کو منور کر دیا، یخرجہم من الظلمات الی النور، جس نے ظلمات سے لوگوں کو نکال کر روشنی عطا کی، جہالت کے اندھیروں کو روشنی سے بدل دیا، جس نے انسانوں کو جینا سکھایا، معاشرتی، معاشی، مذہبی اور سیاسی غرضے کے ہر حوالے سے زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا، غیر منظم اور بکھری ہوئی زندگی میں ربط اور خوبصورتی پیدا کی۔ سرزمین عرب پر جب اسلام کی شعائیں پھیلی تو تاریکی اور جہالت کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی اور جہالت کا خاتمہ فرمایا۔ مسلمان قوم ماضی میں عالمی افق پر چھائی ہوئی تھی، اسے علم و حکمت میں دنیا کی تمام اقوام پر فوقیت حاصل تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ جہالت کی نیند سویا ہوا تھا۔ اس درخشاں ماضی کے باوجود اے نوجوان، تو نے ان اصولوں سے غفلت برتی اور زوال کا شکار ہو گئے۔ وہی علوم جو مسلمانوں کا خاصہ تھے اہل یورپ کے لیے روشن چراغ ثابت ہوئے، یعنی اپنے چراغ سے اپنا چراغ تو روشن نہ ہو سکا لیکن دوسرے کا گھر ضرور اس سے منور ہو گیا۔ علامہ اقبال دراصل مسلمان نوجوان میں تحریک اور جذبہ عمل پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ انہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ آج تم تباہی کے جس کنارے میں کھڑے ہو اپنی قوم کے اوصاف حمیدہ سے محروم ہو چکے ہو، لیکن تمہارا ماضی بڑا تابناک تھا۔ یہاں پر بات قابل غور ہے کہ مسلمانوں کے اس تنزل کا آخر سبب کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے آباء و اجداد کے علوم سے صرف نظر کرتے ہوئے مغربی تہذیب و تمدن کے پروردہ ہو گئے ہیں اور نوجوان نسل جو ہے ہماری تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا،
افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ اس کے علاوہ ہم نے قرآنی تعلیمات کو بھلا دیا۔ قرآن ہمیں کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں اے نوجوان غور کر، قرآنی تعلیمات کی طرف دوبارہ رجوع کر۔ قرآن میں ہو وہ تائزن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو وہ تائزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ ساری پستی، یہ ساری ضلالت اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن سے ناطہ توڑ لیا ہے، اور ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ دس قرآن اگر زمان نے نہ بلایا ہوتا، دس قرآن اگر زمان نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اسی طرح ہمارے آباء و اجداد نے بے شمار قربانیاں دی، علم حاصل کیا اور دنیا میں علم کی شمع روشن کی، لیکن ہم نکھٹو ثابت ہوئے، اور ہم اپنے آباء و اجداد اسلاف کی قربانیاں اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے واضح کر دیا تھا، تھے تو وہ تمہارے ہی اباب اگر تم چاہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ شاید کہتے ہیں تیری ماضی کی روداد جو میں دہراتا ہوں، آہ جی بھر کے جگر تھام کے رہ جاتا ہوں کہ یہ وہ عظیم لوگ کے نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اسلاف کیا اور یہ کیا۔ تمہاری اپنے اسلاف سے اب کوئی نسبت باقی نہیں رہتی۔ شاید مسلمانوں کو شاندار ماضی کی یاد دلا کر مستقبل کی راہیں متعین کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا تعلق کس عظیم قوم سے تھا، ایسی عظیم قوم جس نے جہالت زدہ انسانوں کو تہذیب و تمدن اور شائستگی کی تعلیم دی۔ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب معاشرہ جہالت کا شکار تھا۔ تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کے نام سے پکارتی ہے، اور ہر طرف ظلم و ستم کا دور دورہ تھا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول کار فرما تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جاہل آدموں کی قسمت بدل گئی۔ تاریکی میں روشنی کی کرن دکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے عملی کی جگہ عمل نے لے لی، تہذیب و تمدن نے بعد تہذیبی کو شکست دی، انسان کو شائستہ خوددار بنایا، انسان کو شائستہ خوددار بنایا۔ تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان، یہ ساری تہذیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کو ملی۔ شعر نمبر 2، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے قوم میں تاج سرے ڈالا۔ اس شعر میں علامہ اقبال مسلمان نوجوانوں کو ان کے آباء و اجداد کی عظمت سے روشناس کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنا مقام و مرتبہ معلوم نہیں ہے یا تم غور و فکر نہیں کر سکے تو میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ تمہارا کیا مقام و مرتبہ ہے اور تمہارے عروج کی وجہ کیا ہے۔ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا ابل تاؤس و باب آخر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تمہارے آباء و اجداد ان کا جذبہ عمل بہت زیادہ تھا، علم کی طرف دعوت تھے، وہ اپنے نوجوانوں کو بیدار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے نوجوان، تم اس قوم سے تعلق رکھتے ہو جس نے محبت اور خلوص کے جذبے سے تمہاری پرورش کی، تمہیں رموز حیا سے آگاہ کیا۔ یہ وہ قوم ہے جس نے ایران جیسی عظیم شان سلطنت کا غرور تکبر خاک میں ملا دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فتوحات کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ اس دور میں مسلمانوں نے سلطنت ایران فتح کر لیا تھا۔ ایرانی حکومت توسیع پسندی کے جنوں میں گرفتار تھی، اور اس فحش میں جب عرب کا خطہ بھی نشانہ ہدف بن گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عزائم کی سرکوبی کے لیے 20,000 مجاہدین پر مشتمل ایک فوج تیار فرمائی، جس کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں فوج ایران کی طرف روانہ ہو گئی۔ ایرانی فوج جن کی تعداد تقریباً 1,20,000 فوجیوں پر مشتمل تھی، یعنی کہاں 20,000 اور کہاں 1,20,000۔ إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200۔ اگر تم میں سے 20 مسلمان ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 100 پر غالب آئیں گے۔ وہی صورتحال عزیز طلبہ، اہل ایران نے غرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ نعرہ بلند کیا کہ مسلمانوں کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ چنانچہ محرم 14 ہجری میں قادسیہ کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ ایرانیوں کو اپنی طاقت پر اور اپنے سپہ سالار رستم پر ناز تھا، بہت غرور تھا، لیکن مسلمانوں نے نہایت بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اور رستم جہنم رسید ہوا۔ عزیز طلبہ، یہ تلمیحی شعر ہے۔ علامہ اقبال اپنی نظم شفا میں ایسے بہادروں کو یوں خراج تحسین پیش کرتے ہیں: نقش توحید کا ہر دل پر بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پر بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ آج ایسے لوگ عالم اسلام سے ناپید ہو چکے ہیں اور اب یہ قصہ پارندہ بن چکے ہیں۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمان نوجوان کو یہ احساس دلایا ہے کہ اس کی ایسی عظیم قوم نے اپنی غوش محبت میں پرورش کی ہے کہ جس نے ایران کے مشہور بادشاہ دارا کا تاج اپنے پاؤں تلے روند ڈالا تھا۔ وہ ایک فاتح قوم کا فرد ہو کر آج پستیوں کی اتھاہ گہرائی میں پڑا ہوا ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنی غفلتوں کو پس پشت ڈال کر اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت کو حاصل کرنے کی کوشش و سعی کرے، تاکہ اس کے عمل کی روشنی سے پورا آسمان چمک اٹھے۔ اقبال کہتے ہیں: اب تک یاد ہے قوموں کو حقائق ان کی، اب تک یاد ہے قوموں کو حقائق ان کی، نقش ہے صفائے ہستی پہ صداقت ان کی۔ علامہ اقبال مسلمانوں کو ان کے آباء و اجداد کے کارنامے یاد دلا کر انہیں اپنی ہستی کے عرفان کی تلقین کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانو، خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بو کا راز پا جا، خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بو کا راز پا جا۔ عزیز طلبہ، وہ قوم جس نے ظاہری نمائش اور دکھاوے کو خاک میں ملا دیا، وہ قوم جس نے ظالم اور جابر حکمران حاکمان وقت کے سامنے نعرہ حق بلند کیا، نعرہ توحید بلند کیا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ وہ قوم جو مظلوموں کے لیے رحمت کا پیغام لائے، وہ قوم جس نے سسکتی تڑپتی دم توڑتی انسانیت کو پھر سے زندگی عطا کی، وہ قوم جس نے جہلوں کو تعلیم یافتہ بنایا، مہذب بنایا۔ تو اس قوم کا فرد ہے، تو اس قوم کے نقش قدم پر چل اور اس کی طرح جرأت و بہادری کی داستانیں نقل کر۔ موجودہ نوجوان اپنے اسلاف کی خصوصیات سے بہت دور جا چکا ہے۔ مٹایا کسر و کسرا کے استبداد کو جس نے،
مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلیمانی۔ یہ خصوصیات نوجوان کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانہ جاہلیت معمولی بات پر لڑنے والے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اس وقت کو جب تم آپس میں دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس اس نے تمہارے درمیان الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور پس تم اس کی رحمت سے، احسان سے بھائی بن گئے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ یہ ساری تہذیب و تمدن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نصیب ہوا۔ تو اے نوجوان، تمہیں اپنے اسلاف کی تعلیم کی طرف دوبارہ رجوع کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور علامہ اقبال کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالی لیکچر نمبر 7 میں بقیہ شیخ کی تشریح شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔